بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی بندگی کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پوری کیا کرو، اور لوگوں کا نقصان ان کی چیزوں میں مت کیا کرو، اور زمین میں فساد مت پھیلایا کرو جبکہ اس کی درستی کی جا چکی۔ یہ تمہارے ہی لیے مفید ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور تم سڑکوں پر مت بیٹھا کرو اس غرض سے کہ تم مومنین کو دھمکیاں دیا کرو، اور اللہ کی راہ سے ان کو روکا کرو، اور اس میں کجی تلاش کیا کرو، اور یاد کیا کرو اس وقت کو جب تم کم تھے تو اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھا کرو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور دوسری جماعت نہیں لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان کی قوم کے مغرور سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھی مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں پھر واپس آ جاؤ۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا، کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گو ہم تمہارے دین سے کتنے ہی بیزار ہوں؟ ہم تو اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں اگر ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات بخشی ہو۔ ہم تو اللہ پر جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں اگر ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہم کو اس سے نجات بخشی ہو۔ ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم شعیب کی راہ پر چلو گے تو تم بے شک بڑے نقصان اٹھانے والے ہوگے۔ پس ان کو زلزلہ نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی کہ گویا یہاں کبھی وہ بسے ہی نہیں تھے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی وہی نقصان میں رہے۔ پھر شعیب ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کے احکام پہنچا دیے تھے، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافروں پر کیوں رنج کروں؟ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔